بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میرے مورثوں کا مذہب، جسے امام سلطان محمد شاہ نے خود تحریر کیا۔ ء میں اس وقت کے حکمران شہنشاہ محمد شاہ سے ان کا تنازع ہو گیا، جس کے اسباب جسٹس آرنلڈ نے ذیل میں بیان کیے ہیں۔ حاجی مرزا احاسی، جو محمد شاہ کے اتالق رہ چکے تھے، اپنے شاگرد کی حکومت کے پورے دور میں 1834 سے 1848 ایران کے وزیر اعظم رہے۔ ایران کا ایک بہت ادنا ذات کا آدمی، جو شروع میں آغا خان کا ملازم رہ چکا تھا، اس مختار کل وزیر کا خاص منظور نظر اور منہ چڑھا بن گیا۔ اس شخص نے اپنے سرپرست کے ذریعے یہ گستاخی کی کہ آغا خان کی بیٹیوں میں سے ایک کے لیے، جو مرحوم شہنشاہ کی نواسی، اپنے بیٹے کے لیے شادی کا پیغام دیا۔ ایرانی مورخ کا بیان ہے کہ آغا خان نے اسے اپنی شدید ترین توہین خیال کیا، اور وہ درخواست جو وزیر اعظم نے بڑے اصرار کے ساتھ پیش کی تھی، سخت برہمی کے ساتھ مسترد کر دی۔ اس طرح ایران کے سب سے زیادہ طاقتور آدمی کو اپنا جانی دشمن بنا لینے کے بعد آغا خان نے غالباً یہ محسوس کیا کہ حفاظت کی بہترین صورت ہتھیار سنبھال لینے ہی میں ہے۔ یہ روش غیر منظم ایران کے بڑے جاگیرداروں میں غیر معمولی نہیں تھی۔ کرمان کو اپنے صدر مقام قرار دے کر وہ 1838 اور 1829 کے دوران اور 1840 کے کچھ حصے ہیں مختلف عواقب و نتائج کے ساتھ جنگ جاری رکھنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ 1840 کے آخر میں فوج کی کثرت سے مغلوب ہو کر ان کو مجبوراً راہ فرار اختیار کرنی پڑی، اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر چند سواروں کے ساتھ بلوچستان کے صحراؤں سے ہوتے ہوئے سندھ پہنچے۔ میرے دادا جان نے اس غریب الوطنی کے زمانے میں، جو آئندہ چند سال تک جاری رہی، برطانیہ کے ساتھ بہت تعاون کیا، جو پنجاب کے شمال اور مغرب کی طرف ان کی فوجی توسیع اور سلطنت کی توسیع کے سلسلے میں تھا۔ انہوں نے سندھ میں ہلکے سواروں کی ایک فوج بنائی اور اس کو منظم کیا۔ ان لوگوں کی اولاد آئندہ کئی برس تک میرے لیے کافی پریشانی کا باعث بنی رہی۔ 1841 اور 1842 میں پہلی افغان جنگ کے آخری مراحل میں وہ اور ان کے عزب سوار کندھار میں جنرل نوٹ کے بہت کام آئے، اور جب وہ جنرل نوٹ کے پاس جانے کے لیے سندھ سے روانہ ہوئے تو انہوں نے جنرل انگلینڈ کا بھی ساتھ دیا۔ ان کی خدمات کے عوض اور پھر 1843 اور 1844 میں فتح سندھ کے سلسلے میں انہوں نے چارلس نیپیر کی جو خدمات انجام دیں، ان کے سلسلے میں حکومت برطانیہ کی طرف سے انہیں پینشن دی گئی۔ 1845 میں میرے دادا بمبئی پہنچے، اور جیسا کہ مسٹر جسٹس آرنلڈ نے بیان کیا ہے، اور اس کے قرب و جوار کی تمام کھوجا آبادی نے بڑے تپاک اور تعظیم کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ 1846 کے بعد 1 سال یا 2 سال تک وہ کلکتے میں سیاسی نظر بند کی حیثیت سے رہے، کیونکہ محمد شاہ ایران نے بمبئی ایسی بندرگاہ میں جہاں سے فوراً ہی ایران پہنچا جا سکتا ہو، ان کی موجودگی کے بارے میں حکومت برطانیہ پر اعتراض کیا تھا۔ بہرحال 1848 میں محمد شاہ کی حکومت ختم ہو گئی، اور میرے دادا سکون و اطمینان کے ساتھ بمبئی میں آباد ہو گئے، اور وہاں انہوں نے اپنا درخانہ یا صدر مقام قائم کیا۔ یہ صرف ایک ذاتی نوعیت کا خوشگوار اور عاقلانہ فیصلہ ہی نہ تھا، بلکہ اس کا تمام اسماعیلی دنیا کی مذہبی اور جماعتی زندگی پر قابل تعریف اثر مرتب ہوا۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جبر و ایذا اور مجنونہ عداوت کا وہ بھاری بوجھ اب ہٹ چکا تھا، جسے اسماعیلی ایک طویل مدت تک برداشت کرتے چلے آئے تھے۔ بمبئی میں دور دراز مقامات جیسے کاشغر، بخارا، ایران کے تمام علاقوں میں، شام، یمن، ساحل افریقہ اور اس کے اس وقت کے کم آبادی اقبا علاقوں سے وفد آنے لگے۔